بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ قُلْتَ اذا سقط قصد التعیین لعدم التمکن فبأیہما ينوی الوجوب والقربہ قلت له فی ذلک طریقان۔ کل آخری بات یہ ہوئی تھی کہ جب علم اجمالی ہے کہ ظہر واجب ہے یا جمعہ قصر واجب ہے یا تمام، تو اس صورت میں سے انہوں نے کہا تھا قصد تعیین ساقط ہو جائے گا تردد کی وجہ سے اور شک کی وجہ سے۔ آج آپ درس کو یوں شروع فرمائیں گے کہ ہر عبادت کو بجا لاتے وقت تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ قصد تعیین کہ میں کس واجب کو بجا لا رہا ہوں، قصد وجہ جس کو آپ وجوب اور استحباب کہتے ہیں، اور تیسرا ہوتا ہے قصد قربت۔ یہ تین چیزیں ضروری ہیں۔ تردد اور شک کی وجہ سے قصد تعیین تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر ہم علم تفصیلی ہوتا کہ فقط ظہر ہی واجب ہے تو ظاہر ہم اس کا کرتے، یا جمعہ واجب ہے، وہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب فرماتے ہیں دو چیزیں اور بھی تو ہیں، وہ ہے قصد وجہ اور قصد قربت۔ فَبِأَيِّهِمَا، آیا ظہر کو بقصد وجہ وجوب اور قربت اللہ بجا لائیں، یا ظہر کو بقصد وجہ وجوب اور قربت اللہ بجا لائیں؟ یہ دو چیزیں تو باقی ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہو گیا؟ قلت، شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں اور ہم اس مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ ایک طریقہ آغا جان یہ ہے، پہلا کہ آپ ظہر کو بھی واجب قربتاً اللہ بجا لائیں اور جمعہ کو بھی واجب قربتاً اللہ بجا لائیں۔ ظہر پڑھتے ہوئے بھی قصد واجب وجوب اور قربتاً اللہ، اور جمعہ پڑھتے ہوئے بھی دونوں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب مجھے علم اجمالی ہے اس بات کا کہ ان میں سے ایک حتماً واجب ہے، اور عقل کہتا ہے امتثال امر مولا کرنا ہے، دونوں کو ترک نہیں کرنا، ہر حال میں جو واقع میں ہے اس کو بجا لانا ہے، تو پس ایک واجب واقعی ہو جائے گا، ایک واجب ظاہری ہو جائے گا۔ چونکہ ہم اور بطور مقدمہ علمی ہے نا، دونوں کو بجا لائیں گے تو ہمیں علم حاصل ہوگا کہ جو بھی واقع تھا ہم نے اس کو بجا لایا۔ تو پس من باب المقدمۃ العلمیہ یا من باب الوجوب الظاہری، چونکہ دونوں واجب ہیں، ظاہراً دونوں واجب ہیں، تو لہٰذا میں اس کو بھی واجب قربتاً اللہ، اس کو بھی واجب قربتاً اللہ۔ ایک آپشن یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہ آپ دونوں کو یوں نہ کریں، تھوڑا سا نیت کو لمبا کر لیں۔ میں جمعہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد جو ظہر پڑھوں گا واجب قربتاً اللہ، پھر جب ظہر پڑھے گا میں ظہر پڑھتا ہوں اور اس سے پہلے جو میں نے جمعہ پڑھا تھا واجب قربتاً۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ یا آپ یوں کریں کہ نہ آپ یہ بات لمبی ہو جائے گی، مختصر کر لیں، جمعہ پڑھتا ہوں احتیاطاً واجب قربتاً اللہ، ظہر پڑھتا ہوں احتیاطاً واجب قربتاً، بس مختصر ہو جائے گا۔ کوئی کہے گا جناب نماز انسان پر واجب ہوتی ہے، ہم نے کہنا ہوتا ہے کہ میں صبح کی پڑھ رہا ہوں واجب قربتاً،
تعیین خصوصیت کے ساتھ ظہر پڑھ رہا ہوں، صبح پڑھ رہا ہوں، فلاں پڑھ رہا ہوں، یہاں پر یہ کون سی نماز ہے کہ جناب یہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد جو فلاں پڑھوں گا واجب قرۃ اللہ یا احتیاطاً؟ تو شیخ اعظم جواب میں کہتے ہیں آپ بالخصوص ایک نماز کی یا ایک عبادت کی نیت اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو اس کا علم تفصیلی ہو کہ بس یہی میرے اوپر واجب تھی، تو اس صورت میں آپ بھی خصوصیت کے ساتھ صرف اسی ایک کو معین کر کے اس کے لیے آپ کرتے ہیں قصد وجہ وجوب یا اور قربتاً اللہ۔ لیکن جب یہاں پر آپ کو علم تفصیلی نہیں ہے، اجمالی ہے، احتمال ہے کہ یہ واجب ہو، احتمال ہے کہ آپ جب بجا لائیں گے تو بجا لاتے ہوئے بھی پھر آپ اسی احتمالی کیفیت میں بجا لیں گے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ احتیاطاً بجا لاتا ہوں تو یہ احتیاطی احتمالی کیفیت ہے، لہٰذا اگر واقع میں ظہر واجب تھی تو وہ ادا ہو جائے گی، اور واقع میں جمعہ واجب تھا تو ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ہیں دو راستے۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ دوسرا آپشن ٹھیک ہے۔ کون سا والا؟ کہ دونوں کو بجا لیں، ہر ایک کو احتیاطاً قربتاً اللہ۔ جناب پہلے آپشن میں کوئی مسئلہ ہے کہ میں جب جمعہ پڑھوں تو اس میں بھی واجب قربتاً اللہ کہوں، اور جو زور پڑھوں اس کو بھی واجب قربتاً اللہ فرماتے ہیں۔ ہاں ایک مسئلہ نہیں، دو تین مسئلے ہیں، اذر آغا واپس آ جائیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے اس میں کہ میرے اوپر آغا جان ایک نماز یوم الجمعہ حق واقع میں واجب ہے، دو واجب، تو میں دو کو واجب قربتاً اللہ کی نیت سے کیسے پڑھوں گا جب مجھے پتہ ہے کہ میرے اوپر یوم الجمعہ بعد زوال واقع میں ایک نماز ہے، اور میں دو کو واجب قربتاً اللہ کی نیت سے کیسے پڑھوں گا؟ پھر آپ کہیں گے جی من باب المقدمۃ العلمیہ، چونکہ اجمال ہے، اس کو علم اجمالی ہے تو لہٰذا ظاہراً دونوں واجب ہیں۔ فرماتے ہیں فرق ہوتا ہے وجوب واقعی اور وجوب ظاہری میں۔ جو واجب واقعی ہوتا ہے، لطف لینے آگا، بہت مزیدار بات ہے، جو واجب واقعی ہوتا ہے وہاں خود اس فعل واجب میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور جو ظاہری ہوتا ہے یہ در حقیقت مقدمی ہوتا ہے اور واقع کو پانے کے لیے، اور جو واجب مقدمی ہوتے ہیں یا ظاہری یہ مولوی نہیں ہوتے، ارشادی ہوتے ہیں۔ اور یہ باتیں آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ امر مولوی اور امر ارشادی کا فرق۔ مولوی کہاں ہوتا ہے؟ جہاں متعلق خود فعل میں مصلحت پائی جائے وہ مولوی ہوتا ہے، اور جہاں فعل میں نہ ہو وہاں ارشادی ہوتا ہے۔ بہت آسان مثال ہم وہاں دیتے تھے کہ جناب ایک ہے صلاۃ اور ایک ہے حکم اطیع اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر ایک حکم اطاعت کا، ٹھیک ہو گیا جی، اور ایک ہو گئی خود اطاعت، خود فعل، مصلحت فعل میں ہے، نماز پڑھنا خود اس میں مصلحت ہے۔ جو حکم ہے اللہ کی اطاعت کرو فلاں فلاں، یہ جتنے اوامر الہی کی اطاعت ہے یہ سارے اوامر ارشادی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا کام ہوتا ہے انسان کو ہدایت کرنا اس واقعے کو بجا لانے کے لیے، خود اس میں کوئی مصلحت۔ یہ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے خود نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مجھے خود نماز کا ثواب ملا ہے جو فعل بجا لایا ہوں، اور ایک میں نے جو اطاعت امر مولا کیا ہے اس کا علیحدہ ہوگا، نہ، وہ اوامر ارشادیہ، اوامر ارشادیہ پر کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہوتا، ان کا کام ہوتا ہے ہدایت کرنا۔ پس آپ
اعلیٰ ظاہر جو کہہ رہے ہیں، چونکہ اجمال ہے، جمعہ پڑھنا ہے، فلاں پڑھنا ہے، جو اوامر ظاہری ہوتے ہیں یہ من باب المقدمہ ہوتے ہیں، اور جو مقدمی ہوتے ہیں وہ ارشادی ہوتے ہیں، مولوی نہیں ہوتے۔ ارشاد پر جزا و سزا نہیں ہوتی، مولوی پر ہوتی ہے۔ مولوی جہاں خود فعل میں مصلحت ہو، یہاں خود فعل میں کوئی مصلحت نہیں ہے۔ بس نقطے کو سمجھنا ہے کہ ہمارے اوپر جو امر مولوی ہے، ایک صلاۃ واقعی ہمارے اوپر واجب ہے، ایک، اور اس ایک میں مصلحت ہے۔ وہ ظہر ہے تو ظہر میں مصلحت ہے، جمعہ ہے تو جو من باب المقدمہ ہم بجا لا رہے ہیں، جو ظاہراً کر رہے ہیں، ان میں کوئی ثواب و عقاب نہیں ہوتا، ان کا کام فقط ہدایت کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میرے نزدیک پہلا آپشن نہ ہو کہ ہم دونوں کو واجب قربتاً اللہ بجا لائیں، بلکہ دوسرا صحیح ہے کہ ہم ان کو احتیاطاً قربتاً اللہ بجا لائیں۔ جو لوگ شبہ وجوبیہ میں احتیاط کے قائل نہیں تھے، ان کی دوسری دلیل یہ تھی کہ احتیاط اس لیے واجب نہیں ہے چونکہ تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لازم آتا ہے، فلاں فلاں۔ وہ ساری بحث یہاں پر آج مکمل ہو گئی اشکالات اور جوابات کے ساتھ۔ اگلے درس میں انشاءاللہ جو قائل احتیاط نہیں ہیں ان کی تیسری دلیل آئے گی، اس کو پھر علیحدہ درس میں انشاءاللہ۔ فَإِن قُلْتَ اِذَا سَقَطَ قصد التعین، گزارش کی تھی نا کہ ہر عبادت میں 3 قصد ہوتے ہیں، قصد تعین، قصد وجہ اور قصد قربت۔ اگر کوئی کہے کہ جناب قصد تعین تو ساقط ہو گیا، کیوں؟ لعدم التمکن، چونکہ جب علم تفصیلی نہیں ہے تو ہم قصد تعین کر ہی نہیں سکتے، لیکن باقی 2 قصد تو ہیں، قصد وجہ اور قصد قربت۔ بِأَيِّهِمَا، اب ظہر اور جمعہ میں سے یہ جو مشتبہ ہیں ان میں سے کس کو میں قصد اور نیت وجوب اور نیت قربت، قصد وجوب و قربت، آیا جمعہ کو بقصد الوجوب والقربہ بجا لیں یا ظہر کو بقصد الوجوب والقربہ بجا لیں؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ قصد تعین جو چلو ہو گیا ساقط، چونکہ ہمارے لیے ہمیں علم تفصیلی نہیں، لہذا ہم معین کر ہی نہیں سکتے۔ قلت فرماتے ہیں لہو فی ذالک طریقان، 2 آپشن آپ کے پاس ہیں، پہلے پر عمل کر لیں تو بھی یہ دونوں حاصل ہو جائیں گے، دوسرے پر عمل کر لیں تو بھی۔ اچھا، پہلا کیا ہے؟ ان ینوی بکل منہما، کہ مکلف جمعہ پڑھتے وقت بھی قصد وجوب اور قربت کرے، یعنی جمعہ کو بجا لائے وہ بھی واجب قربتاً اللہ، اور ظہر کو بھی بجائے لائے واجب قربتاً۔ کیوں؟ لِکَوْنِهِ بِحُکْمِ العقل، اس لیے کہ من باب عقل کہتا ہے نا کہ جب تمہیں علم اجمالی ہے، تکلیف منجز ہے، تو من باب المقدمہ دونوں کو بجا لو۔ اور شریعت بھی یہی کہتی ہے، یہ ساری آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں، اخو کا دینک فاحتت لے دینک، ماموراً بالاتیان، اس لیے کہ عقل اور شرع دونوں حکم کرتے ہیں بالاتیان بکل منہما، کہ ان دونوں کو عقل بھی یہی کہتا ہے، شرع بھی یہی کہتی ہے۔ ایک راستہ تو یہ ہے۔ وثانیہما، دوسرا آپشن یہ ہے ان ینوی بکل منہما، کہ مکلف قصد کرے، نیت کرے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کیا؟ حصول الواجب بہ او بے صاحبہ تقرباً الی اللہ، فَيَفْعَلُ كُلٌّ مِّنْهُمَا، دونوں کو بجا لائے، پھر فَيَحْصُلُ الْوَاجِبُ الْوَاقِعِ، جو بھی واجب واقعی ہوگا وہ حاصل ہو جائے گا۔ وَتَحْصِيلُهُ لِوُجُوبِهِ وَالتَّقَرُّبِ بِهِ إِلَى اللَّهِ،
کیسے جناب؟ دونوں کو بجا لائے، دونوں میں وجوب بھی ہو اور قربت۔ ایک طریقہ تو اوپر والا تھا نا کہ جمعہ پڑھتے ہوئے کہا تھا واجب قربتاً اللہ، پھر ظہر پڑھتے ہوئے کہا ہے واجب قربتاً۔ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں وجوب بھی اور قربت، پھر طریقہ کیا ہوگا؟ اب فیقصدو، اس فا سے بتا رہے ہیں کہ پہلے طریقے سے یہ مختلف ہے۔ اچھا کیسے قصد کرے؟ وہ یہ کرے انی اصلی الظہرا، ظہر پڑھتا ہوں، لأجل تحقق الفریضۃ الواقعیہ، تاکہ جو واجب واقعی ہے وہ متحقق ہو جائے، انجام پا جائے۔ یا کہ اصلی الجمعۃ، میں نماز جمعہ پڑھتا ہوں اگر وہ پڑھ رہا ہے، پھر التی و بالجمعۃ التی افعل بعدہا او فعلت قبلہا، یا جمعہ پڑھتے ہوئے کہا گا کہ اس کے بعد جو ظہر پڑھوں گا، یا ظہر پڑھتے ہوئے کہا گا اس سے پہلے جو میں نے جمعہ پڑھا ہے یہ بجا لاتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ یہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی۔ وَمُلَخَّصُ ذَلِكَ، اچھا اگر تھوڑا اس کو مختصر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوں کہیں انی اصلی الظہر احتیاطاً قربتاً الی اللہ، اور اسی طرح کہیں گے انی اصلی الجمعۃ احتیاطاً قربتاً الی اللہ، یوں کر لیں۔ یہ آپ کے پاس دو طریقے ہیں، دو راستے ہیں، تاکہ جو وہ قصد وجوب لازم ہوتا ہے اور قصد وجہ اور قصد قربت دونوں اس میں آ جائیں۔ ھذا الوجہ ھو الذی ینبغی ان یقصد، شیخ اعظم کہتے ہیں میرے نزدیک یہ دوسرا والا طریقہ درست ہے کہ ہم اس دوسرے کو بجا لیں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ میں نماز جمعہ پڑھتا ہوں احتیاطاً قربتاً الی اللہ، اور پھر کہے کہ میں پڑھتا ہوں احتیاطاً ظہر قربتاً، یہ بہتر ہے پہلے سے۔ کیوں؟ اس لیے میری جان کہ جب آپ احتیاطاً پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اس واجب واقعی کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ احتیاطاً کریں تو جو بھی واقع میں واجب تھا وہ میرا ادا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وَلَا يَارِدُ عَلَيْهِ، اس دوسرے طریقے پر یہ اشکال وارد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ آپ جب مباحثہ کریں گے یوں کہیں گے کہ اگر کوئی ہمارے اوپر یہ اشکال کرے تو نیچے آ رہا ہے لِأَنَّ الْقَصْدَ، وہاں سے جواب شروع ہوگا کہ ہم نے جو کہا ہے کہ دوسرا طریقہ بہتر ہے قصد کا۔ اگر کوئی اشکال کرے کہ ان المعتبر فی العبادہ، کہ جناب عبادت میں یہ شرط ہے قصد التقرب والتعبد بہا بالخصوص، یعنی تخصیص ہونی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں۔ عبادت تب ہوتی ہے لا ریب ان کل من الصلاتین عبادہ، ٹھیک ہے جمعہ بھی عبادت ہے، ظہر بھی عبادت ہے، لیکن قصد تخصیص تو کہیں نہیں ہے۔ آپ کون سا والا کر رہے ہیں؟ کون سی بات آپ کو مقصود ہے؟ فلا معنی لکون الداعی فی کل منہما، چونکہ دونوں عبادات ہیں، لیکن ان عبادات کا داعی یہ مطلب نہیں ہے کہ التقرب المردد بین تحققہ بہ، کہ وہ تقرب یا اس کے ذائل میں متحقق ہو جائے کہ اگر واقع میں یہ واجب ہے، او بصاحبی، یا پھر دوسری کے ضمن میں متحقق ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تقرب میں فرماتے ہیں خصوص، کہ میں اس ظہر کے ذریعے اللہ کی قربت چاہتا ہوں یا جمعہ کے ذریعے چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے وہ کہے کہ ان دو میں سے جو بھی مقرب ہے وہ احتیاطاً کہیں گے تو بس اس کے ذریعے، ایسا شیخ فرماتے ہیں لا یارد علیہ، نہ یہ اشکال نہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْمَذْكُورِ، توجہ میری جان، اس لیے کہ اگر ہمیں اس عبادت کا علم تفصیلی ہوتا تو پھر ہم بھی قصد کرتے وقت تفصیل کے ساتھ
خصوصیت کے ساتھ اس کا قصد کرتے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکن چونکہ ہمیں اس کا علم تفصیلی نہیں ہے، علم اجمالی ہے، احتمال ہے کہ یہ واجب ہو، احتمال ہے کہ وہ، تو پھر ہم قصد میں بھی پھر تفصیل نہیں ہوگی، وہاں پر بھی احتمالی ہوگا، اور احتیاط کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے۔ لأن القصد المذکور، جو جس قصد کی آپ بات کر رہے ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، انما ہوا معتبر فی العبادات وہ ہوتا ہے عبادات واقعیہ کے، جہاں ہمیں ان عبادات کے واقع ہونے کا علم تفصیلی ہوتا ہے، دون المقدمیہ، ان میں نہ کہ جو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ایک واجب ہے لیکن ہم تو دو پڑھ رہے ہیں، تو یہ بطور مقدمہ علمیہ پڑھ رہے ہیں، نہ کہ واقع میں ہمارے اوپر۔ لہٰذا اگر ہمیں علم تفصیلی ہوتا وہاں ہم خصوصیت کے ساتھ ایک ہی قصد کرتے، لیکن چونکہ علم اجمالی ہے، احتمال ہے، تو ہمارا قصد بھی احتمالی ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ خوب، یہاں بات ختم ہو گئی۔ پس شیخ اعظم کے نزدیک، اور انہوں نے کہہ دیا نا ھذا الوجہ ھو الذی ینبغی ان یقصد، کہ میرے نزدیک بہتر ہے کہ یہ دوسرے طریقے والا قصد ہی بہتر ہے۔ جمعہ پڑھتا ہوں احتیاطاً قربتاً اللہ، یا ظہر پڑھتا ہوں احتیاطاً قربتاً۔ اما الوجہ الاول، لیکن جو پہلا طریقہ تھا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جمعہ پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، پھر کہے ظہر پڑھتا ہوں واجب قربتاً، دونوں کو پڑھے اور دونوں کے لیے علیحدہ قصد وجوب اور علیحدہ قصد قربت مستقل، فرماتے ہیں فیارد علیہ، اس پر ایک دو اشکالات ہیں۔ پہلا اشکال تو یہ ہے کہ ان المقصود احراز الوجہ الواقعی، آپ دونوں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دونوں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ قصد وجوب اور قصد قربت کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ جو وجہ واقعی ہے، جو واقع میں واجب تھا، وہ محرز ہو جائے، وہ کنفرم ہو جائے، وہ یقینی ہو جائے۔ ٹھیک، اور وہ وجہ واقعی کیا ہے؟ هو الوجوب الثابت فی عہدہم المعین، کہ وہ وجوب جو ان میں سے کسی ایک میں، چونکہ اللہ کے نزدیک تو معین ہے، یا وجوب ظہر کے لیے ہے یا وجوب جمعہ کے لیے ہے۔ ٹھیک، یہ چاہتے ہیں لا یلزم من نیت الوجوب المقدمی، یہ قصدہ، ہمارے اوپر ایک واجب ہے جو واقع میں واجب ہے، جو وجوب جو واجب مقدمی ہوتا ہے، جس کو آپ واجب ظاہری کہتے ہیں، واجب ظاہری کی نیت سے واجب واقعی کا قصد نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اوپر ایک واجب ہے جو واقع میں ہے، ہمیں اسی کا قصد کرنا ہوتا ہے، ہم قصد کریں ظاہری کا اور مراد ہو واقعی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے اوپر ایک واجب ہے، دو واجب نہیں ہے واقع میں۔ وائزن، اور دوسرا اشکال اس میں یہ ہے کہ فل قربت غیر حاصلۃ بنفس فعل عہدہما، صرف ظہر پڑھ دینا اور جمعہ پڑھ دینا اس سے قربت حاصل نہیں ہوتی، ولو بملاحظۃ وجوب ظاہری، چاہے ہم اسے ہی پڑھیں کہ اللہ ظاہر چونکہ دونوں واجب ہیں۔ کیوں؟ لأن ھذا الوجوب، چونکہ یہ جو وجوب ظاہری ہوتا ہے، یہ وجوب ظاہری مقدمی، یہ مقدمی ہوتا ہے، من باب المقدمۃ العلمیہ۔ ومرجعہ، ہم اس واجب ظاہری کو کیوں بجا لاتے ہیں، واجب مقدمی کو کیوں بجا لاتے ہیں؟ اس لیے الی وجوب تحصیل العلم بفراغ، اشتغال یقینی، برات یقینی کا تقاضا کرتا ہے، چونکہ مجھے علم اجمالی ہے کہ ایک میرے اوپر واجب ہے، لہذا اس لیے اس کو میں بجا لا رہا ہوں۔ اور دوسرا عقل کہتا ہے کہ دفع احتمال ترتب ضرر العقاب بترکہ، اور ضرر محتمل، عقاب محتمل کا دفع بھی واجب ہے عقلاً، چون اگر میں نے ایک پڑھی ایک کو چھوڑ دیا تو احتمال عقاب موجود ہے، عقل کہتے ہیں دفع کرنا ہے۔ اب جو اس قسم کے وجوب ہوتے ہیں، جو وجوب مقدمی ہوتے ہیں،
جو فقط برات یقینیہ کو حاصل کرنے کے لیے یا عقاب محتمل کو دفع کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ھذا الوجوب، یہ وجوب جو وجوب مقدمی ہوتا ہے، ارشادی، یہ وجوب ارشادی ہوتا ہے، او مولوی کے مقابل میں ارشادی ہوتا ہے۔ لا تقرب فیہ اصلاً، ان اوامر ارشادیہ میں یا وجوب ارشادی میں جو واجب ہو ارشاداً، اس میں کوئی تقرب نہیں ہوتا، اس میں کوئی قصد قربت نہیں ہوتا۔ نظیر اوامر الاطاعہ فإن امتثالها لا یوجب تقربا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یہ امر ارشادی ہے۔ اب اس اطاعت کے لیے کوئی علیحدہ قصد قربت، ورنہ آپ نماز پڑھتے ہوئے کیا کرتے؟ طاعتاً لامر المولا قربتاً اللہ، پھر نماز پڑھتا ہوں قربتاً، کہ ایک قربتاً اللہ قصد ہوتا اطاعت کے لیے اور ایک ہوتا خود فعل صلاۃ کے لیے۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، انما المقرب نفس خود اطاعت، صلاۃ مقرب ہے، نہ کہ وہ امر اطاعت، وہ ارشادی ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں المقرب ہونا، ہمارے محل باس میں بھی جو مقرب ہے وہ نفس اطاعت، یا ظہر یا جمعہ، الواقعیہ جو واقع میں ہے، المرددہ بین الفعلین، کہ وہ طاعت واقعیہ یا فعل جمعہ میں ہے یا فعل ظہر میں ہے، یہ دو فعل ہو گیا نا جی، اس میں طاعت ہے۔ تو پس اصل وجوب مولوی خود اطاعت میں ہے، خود صلاۃ میں ہے، جس کا ہم نے قصد قربت کرنا ہے۔ پس ففہم فإنہ لا یخلو عن دکا، اس کا مطلب آجان یہی ہوتا ہے کہ وجوب مولوی وہاں ہوتا ہے جہاں خود فعل میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، وہاں ہوتا ہے وجوب مولوی، اور جہاں خود فعل میں مصلحت نہ ہو بلکہ وہ فقط ہدایت ہو اس مصلحت کی طرف، وہ وجوب ارشادی ہوتا ہے۔ تو تقرب یا مقرب فعل مولوی ہوتا ہے، وجوب مولوی ہوتا ہے، یعنی وہ فعل ہوتا ہے مقرب، نہ کہ ارشادی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔